حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول بڑا خوبصورت میں نے پڑھا ہے اور میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ سے کسی شخص نے سوال کیا، حاضرین و ناظرین توجہ فرمائیے گا، آپ غور فرمائیں، اور یہ بات ایسی ہے کہ جس آدمی نے سوال کیا ہے وہ سوال بھی حقیقت پر مبنی ہے، لیکن میاں محمد بخش صاحب نے جو جواب دیا ہے اس میں حقیقت بھی ہے، اس میں معرفت بھی ہے، اس میں محبت بھی ہے، اس میں کل جہاں کی حقیقت موجود ہے، معرفت موجود ہے، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے حضرات گرامی۔ مجھ پر تو ایک کیفیت طاری ہوئی اور میں آپ کو سناؤں گا، شاید آپ کے اندر زیادہ کیفیت اس کی پیدا ہو جائے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ جب کوئی شخص مسلمان نماز خود پڑھتا ہے، زکوٰۃ خود دیتا ہے، روزہ خود رکھتا ہے، حج خود کرتا ہے، اعمال خیر خود کرتا ہے، تو پھر اسے پیر کامل کی کیا ضرورت ہے؟ غور فرمائیں ناظرین، میری بہنیں غور فرمائیں، علم والے اور غیر علم والے غور فرمائیں۔ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، اعمال خیر ہم کرتے ہیں، حج ہم کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے بتا دی ہیں۔ تو میاں محمد بخش صاحب سے سوال کرنے والا کہتا ہے یہ سارا عمل ہم نے خود کرنا ہے، ہم خود اس کے جواب دہ ہیں، تو ان سارے اعمال کے ہوتے ہوئے ہمیں پیر کامل کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے بڑی زبردست بات فرمائی، بڑی زبردست بات، اور آج کی اس مجلس کا میں سمجھتا ہوں یہ سینٹرل پوائنٹ ہے صحبت کا، کہ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو انسان اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے ضرورت محسوس کرے گا۔ اس کے اندر اگر پیاس نہیں تو اس کے اندر پیاس لگ سکتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پیر کامل صرف ایک کام کرتا ہے۔ اس نے گوش ہوش سے سنا کہ پیر کامل کیا کرتا ہے، مرشد طریقت کیا کرتا ہے، استاد کیا کرتا ہے، مربی کیا کرتا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ شیخ، استاد، مربی، اس نمازی، اس غازی اور اس حاجی اور اس روزہ دار شب دندہ دار کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈال دیتا ہے۔ غور فرمائے، اور اس کی انہوں نے مزید آگے ڈیفائن کیا ہے، ایکسپلین کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دودھ ہے نا، آپ اس کو ابالیں، بوائل کریں، اس کو کرتے جائیں بوائل، اس دودھ کی جو اگلی منزل ہے جسے آپ دہی کہتے ہیں، وہ کبھی نہیں ہو سکتی دہی۔ دہی کے بعد منزل مکھن کی ہے، اور مکھن کے بعد منزل گھی کی ہے، جو ساری زندگی رکھو کبھی خراب نہیں ہوتا، 1000 سال کے بعد بھی اسے دیکھو پھر بھی خراب نہیں ہوتا۔ یہ منزلیں کیسے طے ہوتی ہیں؟ فرمایا کہ دودھ کو جب تک جاگ نہ لگائی جائے، جو پرانے لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دودھ سے دہی کیسے بنتا ہے، آج خود وہ دہی نہیں بن سکتا، آپ اس کو ابالتے چلے جائیں، بوائل کرتے چلے جائیں، پورا دن پوری رات لگا کر آپ اس کو بوائل کریں، لیکن وہ دہی نہیں بن سکتا۔ دہی بنائے جانے کے لیے اس میں تھوڑی بہت جاگ ڈالنی پڑتی ہے۔ تو شیخ طریقت بھی اس مومن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈال دیتا ہے، اور جو پھر وہ منزلیں طے کرتا ہے، اس طرح منزلیں طے کرتا ہے کہ دودھ سے جب وہ دہی بنتی ہے تو دہی کی اگلی منزل مکھن، اور پھر مکھن سے آگے دیسی گھی۔ اسی طرح شیخ کامل اس طالب کے دل میں محبت رسول اور اللہ کی محبت جب ڈالتا ہے، اس محبت کی روشنی میں جب وہ منزلیں طے کرتا اس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ ساری منزلیں جب طے کرتا ہے وہ محب بن کے کرتا ہے، لیکن شیخ کی جب توجہ ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، تو وہ اس مقام پر آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو پہلے میرا محب تھا، تو عبادت کر کے اس مقام پر آ گیا کہ میں عرش کی وادیوں سے تجھے اپنا محبوب بنا رہا۔ حضرات گرامی، یہ سارا عمل آج خود نہیں ہوتا، اور آپ خود غور فرمائیں
کہ کوئی ڈاکٹر بیمار ہو جائے تو وہ اپنا علاج خود نہیں کرتا، اپنے جسم کے نقص کو بیماری کو دور کرنے کے لیے اسے کسی دوسرے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ میرے اور آپ کی پریکٹیکل لائف ہے، تو روحانی لائف اس سے مختلف نہیں ہے دوستو۔ اگر روحانی نقص دور کرنا ہے، روحانی بیماری دور کرنی ہے، تو اس روحانیت کا جو بے تاج بادشاہ ہوتا ہے اس کی مجلس میں آؤ، وہ چاہے تو راستہ دکھا دے، وہ چاہے تو تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دے۔